وزیر اعظم کے مشیر نعیم الحق لاہور میں پارٹی رہنما اعجاز چودھری کے والد کے انتقال پر تعزیت کے بعد اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ جس میں وزیر اعظم صاحب بھی شامل تھے کہ 1857 1875 اس کے قوانین خلا کے لیے ان کو بدلے، تو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی فوری طور پہ ممکن ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب عوام ہیں ان کے جو اقتصادی مسائل ہیں وہ فوری طور پہ حل کیے جائیں۔ اس حوالے سے ہم یہ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا نعیم صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جو آپ مستقبل لے کے آ رہے ہیں کب آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں، اور دوسرا اپوزیشن کے ساتھ تو آپ کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی، پھر آپ لوگ کے مطابق بھی ماننے پڑیں گے۔ آپ کی سینٹ میں ایکسپیرینس پوری نہیں ہے، تو کس طرح آپ ان کے ساتھ انہیں لے کر چل رہے ہیں؟ نہیں دیکھ، جہاں تک قانون سازی کا سوال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے چند دنوں میں ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، نون سے بھی ہوئی ہیں۔ ان کی جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے، شہباز شریف صاحب اور خورشید شاہ صاحب ہمارے اسپیکر کے پاس آئے تھے، اور ان سے بنیادی طور پہ سمجھوتا ہو چکا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قوانین ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ اس حد تک صاف اور شفاف اور عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہیں کہ کوئی اپوزیشن پارٹی کی مخالفت نہیں کر پائے گی۔ تو ہم دیکھیں گے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، جلد سے جلوس کریں۔ اصولی طور پہ ہمارے اور ان کے موقف مختلف ہیں، مگر ہم پارلیمان میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح وفاق میں آپ نے میاں شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بنایا، پنجاب میں حمزہ شہباز کو بھی بنائیں گے؟ اس پر میں بالکل مکمل طور پہ باخبر نہیں ہوں کہ کیا پوزیشن ہے۔ میری ابھی بات نہیں ہوئی، چیف منسٹر صاحب سے بھی ملوں گا۔ اس بارے میں اس سوال کا جواب اس وقت میرے پاس نہیں۔ آپ نے بات کی کہ بہتر ہو گئے ہیں حالات، دوست ممالک سے امداد مل گئی ہے، تو کیا اب ہم IMF کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیں، میں خود بینکر ہوں، 40 سال بینکنگ کی ہے میں نے، اور یہ جو ہمیں باہر سے امداد ملی ہے، یہ ڈالرز ملے، آپ کو پتہ ہے غیر ملکی کرنسی ہے، اس سے ہمیں اپنے جو غیر ملکی واجبات ہیں وہ ادا کرنے میں آسانی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ملک کی اقتصادی ترقی ہے، یعنی جس میں زرعی معیشت بھی ہے اور بے شمار مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے سر، اس کے لیے پاکستانی روپیہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت، یعنی ہماری حکومت کے جو آمدنی ہے وہ 4000 ارب روپے ہے، اخراجات تقریباً 7000 ارب روپے ہیں۔ 3000 ارب روپے کے ہم ٹیکسز نہیں لگا سکتے عوام پر، جو لگانے تھے بجلی پانی۔ IMF کا مقصد یہ ہے کہ IMF سے اگر ہمارا ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے جو ہماری شرائط پہ ہوگا، ان کی شرائط پہ نہیں ہوگا، ہماری شرائط پہ ہوگا، تو ہمیں وہ سہولتیں حاصل ہو جائیں گی کہ دنیا بھر سے جو مالی ادارے ہیں، جو فائنینشیل بینکس ہیں، وہ اس سمجھوتے کو دیکھ کر ہماری مالی معاونت کر سکیں گے، جس میں ایکسپورٹ فائنینس، ٹریڈ فائنینس، انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ آخری بات مطلب انویسٹمنٹ بہت بڑے پیمانے پہ آ رہی ہے۔ میں 4 مہینے میں جو انویسٹمنٹ پاکستان میں جو آ گئی ہے، جو کمٹمنٹ ہو چکی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ 4 مہینے میں اتنے بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ پاکستان میں کمٹ ہو جائے۔ صرف یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ اگلے 1 ماہ میں جو فیصلے 2 بڑے آ رہے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ کرپشن، آپ نے بات کی GIT کی بھی بات ہوئی، پہلے ایک وزیر نے کہا جی کہ یہ اس میں کرپشن ثابت ہوئی ہے، آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ یہ آنے والا ہے، یا GIT نے یہ جو ہے وہ چیزیں نکالنی ہیں؟ وہ آپ کا دیکھیں GIT، میں آپ کو بتاتا ہوں، GIT کی رپورٹ جو ہے اس کے حقائق سب کے سامنے آ گئے ہیں، آپ کے پاس ہیں، میڈیا کے پاس ہے، سب چیزیں شامل ہیں۔ ہمارے پاس جو ادارے ہیں، ہماری حکومت کے پاس جو ادارے ہیں، جس میں FIA ہے، جس میں انٹیلیجنس بیوروز ہے، تمام ISI ہے وغیرہ وغیرہ، FBR ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، وہ جو ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں اس کی بنیاد، اور ہمارے پھر وکلاء ہیں، ہمارے بڑے ہمارے وزیر قانون ہیں اور بھی سینئر وکلاء ہیں، اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑے اطمینان سے کہ انشاءاللہ، اور یہ جو جعلی اکاؤنٹس پکڑے گئے 100 ارب روپے زیادہ، کہ انشاءاللہ جو فیصلہ آئے گا وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آئے گا، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ جو چوری ہوئی ہے، یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کے چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ بہت شکریہ جی۔ وزیر اعظم کے مشیر نعیم الحق لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکمرانوں نے اقتدار کا غلط استعمال کیا اور اپنے مفادات کا تحفظ کیا۔ ہم کرنٹ خسارے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے مشن کے مطابق دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اقتدار میں آ کر معلوم ہوا کہ ہر ادارے میں کمزوریاں ہیں۔ ہمارے 3 وزیروں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، وہ ابھی نیب، تو خان صاحب تو چاہتے ہیں، اور خان صاحب نے وارننگ بھی دی ہے کیبنٹ میٹنگ میں
کہ خبردار، مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں مگر میں بالکل برداشت نہیں کروں گا اگر میری حکومت میں کوئی کرپشن میں ملوث ہوتا ہے۔ وزراء کے خلاف کیسز چلتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے، پکڑے یہ دونوں جماعتوں والے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ نیب کا جو ادارہ ہے نا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں، میرے اختلافات ہیں ان سے، نیب کا پر ہمارا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، نہ وہ ہمارے انڈر ہے۔ اب نیب جب یہ وہ کیسز کر رہے ہیں، نیب کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قانونی اور مالی جو مشاورت ہے وہ اور زیادہ اعلیٰ پیمانے کی ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں، وہ چیز ابھی نظر نہیں آ رہی۔ ایک قیدی کو ہتھ کڑی لگی تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ قابل مذمت ہے۔ خان صاحب بڑے اپسیٹ ہیں، جبکہ شاہد مسعود کو بھی جب ہتھ کڑی لگا کے لے گئے تھے، خان صاحب نے فوراً فون کیا تھا کہ بھئی کیا یعنی ہتھ کڑی، اور یہ جو کل کا جو واقعہ ہے سرگودے کے، وہ جو وائس چانسلر تھے یا چیف ایگزیکٹو، یہ قابل مذمت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے والد مرحوم خود پولیس میں تھے یہاں پر، اور کہ یہ جو تشدد ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت اس بات کا تہیہ کر چکی ہے کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے، خاص طور پہ پولیس کا جو کلچر ہے، وہاں سے تشدد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کے مشیر نعیم الحق میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ اسمبلی سیشن میں نئے مسودے لے کر آئیں گے۔ ہماری حکومت کو 4 ماہ ہو گئے ہیں، اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقتدار میں آ کر معلوم ہوا کہ ہر ادارے میں کمزوریاں ہیں۔ وزیر اعظم کے مشن کے مطابق دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر مجوزہ نظام کی اصلاح کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ خسارے پر بھی قابو پا لیا ہے۔ چاہتے ہیں کہ غریب عوام کے مسائل فوری حل ہوں۔ حکمرانوں نے اقتدار کا غلط استعمال کیا اور اپنے مفادات کا تحفظ کیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر نعیم الحق میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس تشدد ہمارے کلچر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، جسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔